بہت سے لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی سفر کی ہے جو ایک عام بس سے شروع ہوا اور ایک ہولناک حقیقت بن گیا۔ راشد ایک عام انسان تھا جو روزانہ شہر میں کام کرنے جاتا اور شام کو اپنے گاؤں واپس آتا تھا۔ ایک رات تقریباً 10 بجے اس نے اپنی نوکری سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ شہر سے گاؤں تک جانے والی آخری بس پکڑنے کے لیے اسٹینڈ پہنچا۔ بس پرانی اور زنگ آلود تھی، مگر راشد کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بس تقریباً خالی تھی، صرف 5 یا 6 مسافر تھے۔ بس کے اندر کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ روشنی کم تھی اور بس کی کھڑکیوں پر گرد و غبار جمی ہوئی تھی۔ راشد نے ایک کھڑکی کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی، مگر کھڑکی جام تھی۔ بس کے اندر سے عجیب سی بساند آ رہی تھی۔ بس نے آہستہ آہستہ اسٹینڈ چھوڑا اور سڑک پر چلنے لگی۔ راشد نے اپنے موبائل سے وقت گزاری کی کوشش کی، مگر سگنل بہت کمزور تھے۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر سو جائے، مگر بس کے اندر کا ماحول اور راستے کی سنسانی اسے بے چین کر رہی تھی۔ اچانک راشد نے محسوس کیا کہ بس کا راستہ کچھ الگ سا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اندھیروں میں چل رہی تھی اور راستہ سنسان تھا۔ راشد نے ڈرائیور سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر ڈرائیور خاموش رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بس ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچی۔ ڈرائیور نے بس روکی اور اعلان کیا کہ بس کو کچھ دیر کے لیے یہاں رکنا پڑے گا۔ مسافر حیران تھے، مگر کوئی بھی سوال کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ گاؤں کا ماحول بھی کچھ عجیب سا تھا۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں جھول رہی تھیں اور ایک عجیب سی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ راشد نے اپنے دوست کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر فون بالکل بند تھا۔ اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر سب کے سب خوف زدہ تھے۔ بس دوبارہ چلنے لگی اور اس دفعہ اس کا راستہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ سڑک ایک سنسان جنگل میں داخل ہو گئی۔ درختوں کی سیاہ چھاؤں اور سڑک پر گرے ہوئے پتوں نے ماحول کو اور بھی ڈراؤنا بنا دیا۔ راشد کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس نے سوچا کہ یہ سفر شاید اس کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ اچانک بس رک گئی۔ ڈرائیور نے اعلان کیا کہ بس میں کچھ خرابی ہو گئی ہے اور اسے ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ مسافر بس سے اتر کر باہر جانے لگے۔ راشد نے بھی بس سے اتر کر جنگل کا جائزہ لیا۔ ہر طرف سناٹا اور خوف کا عالم تھا۔ راشد نے جنگل میں کچھ دور جانے کا فیصلہ کیا تاکہ شاید کوئی مدد مل سکے، مگر جوں جوں وہ آگے بڑھتا رہا تھا، اس کا دل اور بھی گھبراتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے واپس بس کی طرف بھاگا۔ جب وہ بس کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بس کے کافی مسافر بھی خوفزدہ ہیں۔ کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے۔ راشد نے بس میں بیٹھ کر ایک بوڑھی عورت سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عورت نے بتایا کہ یہ بس ایک منحوس بس ہے۔ اس بس میں کئی سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا جس میں سب مسافر مر گئے تھے۔ اس کے بعد سے یہ بس ہر رات سفر کرتی ہے اور جو بھی اس میں بیٹھتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ راشد کا دل دہل گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے کیسے نکلے۔ اچانک بس دوبارہ چلنے لگی، مگر اس دفعہ بس کے اندر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ بس کی روشنی تیز ہونے لگی اور مسافروں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ راشد نے اپنی پوری قوت سے کھڑکی توڑنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ بس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی مسافروں کی چیخ و پکار بھی۔ راشد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
اور دعا کرنے لگا کہ اسے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ بس اچانک رک گئی۔ دروازہ کھلتے ہی راشد نے دیکھا کہ وہ ایک ویران مقام پر ہے۔ ڈرائیور اور باقی مسافر بھی باہر نکل آئے۔ ہر کسی کے چہرے پر خوف اور حیرانی تھی۔ راشد نے اپنے دوست کو فون کرنے کی کوشش کی مگر اب بھی سگنل نہیں تھے۔ اچانک بس کے قریب کچھ آدمی آئے جو اس ویرانے میں رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا یہ جگہ بدروحوں کی عام جگہ ہے اور یہاں بہت سے لوگ گم ہو چکے ہیں۔ ان آدمیوں نے سب کو وہاں سے نکالنے میں مدد کی اور ایک محفوظ مقام تک پہنچایا۔ راشد کی زندگی معمول پر واپس آ گئی مگر وہ رات اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بن گئی جو کبھی بھلایا نہ جا سکا۔ اسے ہمیشہ یہ شک رہا کہ وہ سب کچھ حقیقت تھا یا ایک ہولناک خواب، مگر ایک چیز یقینی تھی، وہ کبھی بھی دوبارہ رات کو بس میں سفر کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی منطقی جواز نہیں ہوتا مگر وہ ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو ویورز، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔